ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ظالم کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طرح گرفت میں آ ہی جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہے بغداد کا۔ بغداد کی جیل سے 20 مجرموں کو نکال کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ ان میں سے ایک بھاگ نکلا۔ پولیس نے تعاقب کیا لیکن اسے پکڑنے میں ناکام رہی۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس آفیسر بہت پریشان ہوا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بڑا آفیسر کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے رشوت لے کر اصل مجرم کو بھگا دیا ہے اور مجھے دھر لے گا۔ ایک سپاہی نے کہا، صاحب ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ کہنے لگا، رات کے اس پہر بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ پھر کچھ سوچ بچار کے بعد کہنے لگا، یہ آدھی رات کا وقت ہے، کسی کو کیا معلوم کیا پیش آیا، تم میرے ساتھ آؤ، کوئی نہ کوئی بدبخت مل جائے گا جسے پکڑ کر سولی پر لٹکا دیں گے اور 20 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر پل کے مغربی کنارے کی طرف چل دیا۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی پل کے قریب رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف لپکے اور اسے جا دبوچا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو ملا ہوں، ابھی کشتی سے پیشاب کرنے اترا ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی تو نہیں۔ لیکن پولیس والے اسے مارتے جاتے، کہتے جاتے تو وہی ہے جو سولی سے بھاگا ہے، اور اسے لا کر سولی پر کھڑا کر دیا۔ وہ ساری رات چیختا چلاتا رہا۔ اس کی آہو بقا سے بعض پولیس والوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب صبح پھانسی کا وقت ہوا تو بڑا آفیسر آ گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آفیسر سزا کا حکم جاری کرنے لگا تو ملح پھر چلا کر کہنے لگا، اے آفیسر، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈر اور میری بات سن۔ میں ان مجرموں سے نہیں ہوں جنہیں تنہیں پھانسی کے لیے جیل سے نکالا تھا۔ میں ایک مظلوم ہوں، میرے ساتھ چال چلی گئی ہے۔ آفیسر نے پولیس والوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، آپ نے جو 20 آدمی ہمارے سپرد کیے تھے یہ انہی میں سے ایک ہے۔ آفیسر نے کہا، تم لوگوں نے پیسے وصول کر کے اصل مجرم کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ اس غریب کو لا کھڑا کیا۔ پھر اس نے ملاح کے علاوہ سب کی گردنیں اڑا کر حکم دیا، جیلروں اور پہرے داروں کو پیش کرو۔ وہ جب حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا، کیا یہ شخص انہی 20 مجرموں میں سے ہے جنہیں پھانسی کے لیے ہم نے جیل سے نکالا تھا؟ انہوں نے بغور دیکھنے کے بعد کہا، نہیں۔ آفیسر نے کچھ سوچ کر ملاح کو آزاد کر دیا، پھر کہنے لگا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ پولیس نے جب اسے دوبارہ پیش کیا تو آفیسر نے پوچھا، تم آدھی رات کو وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا، میں اپنی کشتی میں سویا تھا، پیشاب نے زور کیا تو وہاں اترا۔ پولیس آفیسر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم وہاں کیا کر رہے تھے تاکہ تمہیں چھوڑ دوں؟ ملاح نے جب کوئی نئی بات نہ بتائی تو آفیسر نے اپنے مخصوص طریقے سے اس سے سب کچھ اگلنے پر مجبور کر دیا۔ ملاح نے کہا، اللہ تم پر گواہ ہے، اگر میری جان اور میرے اعضاء سلامت رہیں تو سچ بتاؤں؟ اس نے کہا، بولو۔ کہنے لگا، میں ملاح ہوں، فلاں پتن پر کام کرتا ہوں۔ کل رات ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے مجھے کرایہ دیا اور ایک خوبصورت عورت کو 2 بچیوں سمیت میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، انہیں باب شماسیہ تک چھوڑ آؤ۔ میں انہیں کشتی پر بٹھا کر چل پڑا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ مجھ پر شہوت نے غلبہ کیا تو میں نے چپو رکھ دیا، کشتی کو دریائے دجلہ کے درمیان لے گیا
پھر عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چیخنے لگی۔ میں نے قسم کھا کر کہا، اگر تو چیخے چلائے گی تو میں تجھے ابھی دریا برد کر دوں گا۔ وہ خاموش تو ہو گئی لیکن مجھے خود سے دور کرنے لگی۔ بڑی کوشش کے بعد بھی میں اس پر قابو نہ پا سکا تو میں نے پوچھا، یہ بچیاں کون ہیں؟ کہنے لگی، میری بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا، تم خود کو میرے سپرد کرنا پسند کرو گی یا انہیں دریا میں پھینک دوں؟ اس نے کہا، جو چاہے کرو لیکن میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کی ایک بیٹی کو دریا میں پھینک دیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیری بات نہیں مانوں گی، چاہے تو مجھے قتل کر دے۔ میں نے کہا، میری بات مان لو ورنہ دوسری بچی کو بھی پھینک دوں گا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی دوسری بیٹی کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ اس نے زوردار چیخ ماری تو میں نے چلا کر کہا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے بھی مار دوں گا۔ پھر میں اسے ہاتھوں سے پکڑ کر دریا میں پھینکنے لگا تو اس نے ڈر کے مارے ہاں کر دی۔ جب میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا تو خیال آیا، اگر اسے زندہ چھوڑ دیا تو یہ اپنے گھر والوں سے مجھے قتل کروا دے گی، تو اسے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں بہت شرمندہ ہوا۔ میری حالت اس شخص جیسی ہو گئی جو نشے سے ہوش میں آ گیا ہو۔ میں نے اپنی کشتی بصرے کی طرف چھوڑ دی تاکہ مجھے کوئی بھی پہچان نہ سکے۔ جب میں پل کے پاس پہنچا تو پیشاب آ گیا اور میں کشتی روک کر پیشاب کرنے بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس آفیسر نے ملاح کی بات سن کر حکم دیا، اس کی ہاتھ کاٹ دو۔ ملاح نے کہا، آپ نے مجھے امان نہیں دی تھی؟ کہنے لگا، اے کتے، تیرے جیسے کو امان دی جاتی ہے؟ تو نے 3 قتل کیے، زنا کیا، اپنی خباثت کو چھپایا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی، اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ محترم ناظرین، اس واقعہ کا سبق یہی ہے کہ ظالم کا ظلم جس حد تک بڑھ جائے یا وہ جتنا چاہے چھپ جائے، ایک نہ ایک دن اس کی ظلم کا احتساب ضرور ہو کر رہے گا۔ اگر اس دنیا میں نہ ہو سکا تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان اشنال کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔